کرتا ہوں، لہٰذا اس وقت پھر دعا قبول ہوتی. اور پھر دعا کی قبولیت کے لیے حرام سے بچنا بہت ضروری ہے، حرام کھانے پینے سے اور حرام اوڑھنے پہننے سے. اور پھر اپنے لباس میں بھی مہذب اسلامی لباس پہننا چاہیے. خاص طور پر خواتین کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ڈھکنا پسند ہے. جب ہم بازار کی طرف، گھر میں ٹھیک ہے آپ جیسے بھی کپڑے پہنتے ہیں، لیکن اس میں بھی کچھ حدود کا خیال رکھنا چاہیے. اور نماز پڑھتے وقت آپ کو پتہ ہے کہ پورا لباس ساتر ہونا چاہیے، بال بھی نہیں دکھنے چاہیے، کان بھی نہیں، گردن بھی نہیں، ٹخنے بھی نہیں. اب ہمارے دیسی کپڑوں میں بھی آپ دیکھیں کہ پاجامے کی وجہ سے، ٹراؤزر کی وجہ سے جب خواتین جب رکوع میں جاتے ہیں تو ٹخنے ننگے ہو جاتے ہیں. جب ٹخنے ننگے ہو جاتے ہیں نماز باطل ہو جاتی ہے. یا تو آپ بڑی چادر لے کے کریں، یا کوئی جراب پہنیں، یا آپ شرٹ لمبی رکھیں. نماز کا ایسا کپڑا بنائیں کہ آپ اوپر سے نیچے تک ڈھک جائیں، ورنہ نماز قبول نہیں ہوگی. اگر نماز قبول نہیں ہوئی تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں، چھوٹی نہیں بڑی ہیں، ان کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہے. کیونکہ ایک شخص پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو، کہ اس کی غذا بھی حرام کی اور اس کا لباس بھی حرام کا. نہیں نہ کھانے میں وہ احتیاط کرتا ہے، بس حلال ہے حرام ہے کچھ بھی کھا لیتا ہے، اور اسی طرح لباس کا بھی اہتمام نہیں کرتا. تو اس کا اہتمام بھی ضروری ہے، کیونکہ دعا کی قبولیت میں لباس کا اہم کردار ہے. پھر اسی طرح 10واں نقطہ ہے دعا میں تکرار، ریپیٹیشن.